پھر دیکھیں اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 153 میں ارشاد فرمایا اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْعُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور تمہارے پیچھے رہ جانے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے، یعنی کہ جب اچانک سے کافر لوٹ کر کے آئے نا مسلمانوں پر حملہ کرنے، پہلے تو بھاگ رہے تھے کافر، لیکن جب انہوں نے دیکھا خالد بن ولید کو کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کر رہے تو سب کو ہمت آئی، سب نے پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ تو جب اچانک سے پیچھے سے حملہ ہوا نا مسلمانوں کا پر، تو مسلمان کے اندر بھگدڑ مچ گئی، مسلمان میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، اور جتنے مسلمان تھے ان کے اندر شور مچ گیا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تو ہم جیت گئے تھے، ابھی تو مال غنیمت ہم جمع کر رہے تھے، اچانک کیا ہوا کہ ہم پر حملہ ہو گیا۔ تو کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو بھگدڑ مچ گئی، سب ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ تو اللہ فرما رہے کہ جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور پیچھے تم مڑ کر کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے، حالانکہ وہاں پر کھڑے رہ کر ہمارے نبی آواز دے رہے تھے مسلمانوں کو کہ اے میرے صحابہ کہاں بھاگ رہے ہو، ہمت مت ہارو، میدان چھوڑ کر کے مت جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ تو حضور آواز دے رہے تھے، لیکن چونکہ شور اتنا تھا اور بھگدڑ ایسی مچی تھی کہ کسی کو آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، تو اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ پھر آگے فرمایا فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تو اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا اور معافی اس لیے سنا دی تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا نہ تو اس پر غم کرو اور نہ ہی اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی ہے۔ یعنی کہ اس کے بعد صحابہ غم میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم نبی کو چھوڑ کر کیسے آ گئے، صحابہ غم میں تھے کہ ہم نبی کو اکیلا چھوڑ کر میدان چھوڑ کر کیسے چلے گئے۔ تو چونکہ ان کے جانے پر نبی کو غم ہوا تو اللہ نے ان کو بھی غم میں مبتلا کر دیا، لیکن اللہ نے معاف کیوں کیا اس کی وجہ بھی بیان کر دی۔ معاف اس لیے کیا تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، یعنی مال غنیمت جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اس کا افسوس نہ ہو۔ معاف اس لیے کر دیا گیا کہ کسی کا ہاتھ زخمی تھا، کسی کے چہرے پر زخم تھا، کسی کے پیر پر زخم تھا، کسی کا گھوڑا مر گیا تھا، کسی کا بھائی شہید ہو گیا تھا، تو بڑا نقصان تو ہوا تھا۔ تو تمہاری دل جوئی کے لیے اللہ فرما رہے کہ اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ تو یہاں پر 2 مرتبہ معافی کا ذکر ہے صحابہ کی، اور چونکہ کوئی انسان یہ بھی نہ سوچے کہ صحابہ سے کیسے غلطی ہو گئی، تو یاد رکھیے گا معصوم صرف نبی ہوتے، نبی ایسی ذات ہے کہ جس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، نبی کے علاوہ جو انسان ہے اس سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، چاہے صحابہ ہو یا چاہے اہل بیت ہو۔ البتہ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے صحابہ اور اہل بیت کو محفوظ رکھا ہے غلطیوں سے، لیکن معصوم وہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہاں معافی کا 2 مرتبہ ذکر کر دیا، فرمایا کہ جو تم سے مال غنیمت چھوٹ گیا یا جو تمہارے لوگ شہید ہو گئے اس کی وجہ سے تمہاری دلجوئی کے لیے اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔